السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اچھا جی، ایک بہن کا سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے 7ویں مہینے میں ہمیں 2 بیٹوں سے نوازا، ٹھیک ہے جی، انہیں ماشاءاللہ کچھ دن نرسری میں رکھا گیا اور ان کا انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس دوران بچوں کے کان میں اذان نہیں دی گئی اور ان کی سنتے بھی نہیں ہوئیں، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے دونوں کاموں کے نہ ہونے میں۔ انتقال کے بعد باقاعدہ جنازہ اور تدفین کی گئی۔ میرا سوال ہے کہ اذان نہ دینا اور سنتے نہ کروانا گناہ تو نہیں والدین کے اوپر؟ کوئی گناہ نہیں آپ کے اوپر، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین نعم البدل عطا فرمائے۔ کل قیامت کے دن جنت الفردوس میں یہ ننھے منھے بچے آپ کی خدمت کریں گے جنتوں کے اندر انشاءاللہ، اور آپ کے لیے جہنم سے بچاؤ اور جنت کے داخلے کا باعث بنیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال ہے، پیغمبروں میں ترتیب وار میں رسولوں میں پہلا رسول حضرت نوح علیہ السلام تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ابو دردہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، ٹیک لگا کر نہ کھانا، ٹھیک ہے جی، چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہ کھانا، درست ہے جی، مسجد میں کوئی جگہ مقرر نہ کرنا، درست ہے، جمعے کے دن لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگنا، ساری پوسٹ آپ کی درست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اٹیچ باتھ روم ہو اور کمرے میں تلاوت کریں، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، کوئی حرج نہیں ہے، دروازہ بند رکھیں اس کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نظر بد کا علاج، پوسٹ آپ کی درست ہے۔ اس کا شوہر اسے حمل کے دوسرے ماہ اس کے والد کے گھر چھوڑ گیا تھا اور اس کا علیکم ورحمۃ اللہ 4 بہنیں ہیں، ان کی شادی کو 3 سال ہوئے ہیں، ان کا شوہر اسے حمل کے دوسرے ماہ اس کے والد کے گھر چھوڑ گیا تھا اور اس کا بیٹا جو اب 1 سال کا ہے، اس کا شوہر اسے اپنے گھر واپس لے کر نہیں گیا۔ ایک بار وہ اسے لے کر گیا تو اس کے سسر نے بیٹے سے بہو واپس اس کے میکے چھوڑنے کا کہا اور وہ اسے واپس اس کے باپ کے گھر چھوڑ گیا۔ وہ لڑکا خود کوئی کام نہیں کرتا ہے، صرف ایکٹنگ، ٹک ٹاک اور فلمیں دیکھنے کا شوقین ہے، تو رشتہ دینے سے پہلے یہ بات سوچنی تھی نا کہ آپ جو ہیں وہ سلمان خان کو رشتہ دے رہے ہیں، پہلے خیال کیا کرو۔ اچھا جی، اب لڑکی کا والد بہت پریشان ہے، کہہ رہی ہے میں کیا کروں، میرے والد خوش ہوں، میں کیسے سسرال واپس جا سکوں؟ شوہر اس کے والد نے پیغام بھیجوایا کہ اپنے والد کو ساتھ لے کر آئے، مگر اس کے شوہر کو یہ بات اچھی نہیں لگی، اس نے اس لڑکی سے کبھی فون پہ بھی بات نہیں کی۔ آسان سال ہے جی، دیر مت کرو، عدالت جاؤ اور خلا لے کر ایسے نامراد سے علیحدگی اختیار کرو، ساری زندگی کے ماتم سے بہتر ہے بندہ تھوڑی دیر کے لیے رو لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وہ کون سی دعا ہے جو نبی پاک علیہ السلام نے اپنی قبر کے متعلق کی تھی؟ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، ٹھیک ہے جی، پوسٹ آپ کی درست ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کے پجاریوں پر لعنت بھی فرمائی ہے۔ دعا کرو کہ اللہ آل سعود کو مزید ہدایت عطا فرمائے، یہ حرمین کے پہرے دار ہیں جی، ورنہ بریلوی، دیوبندی اور ایرانی تلے کھڑے ہیں، مطلب ریڈی ٹو ایکشن ہیں وہ کام کرنے کے لیے حرمین میں جس کی کتاب و سنت اجازت نہیں دیتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اے مسلمان عورتوں، کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کے لیے تحفے کو حقیر نہ سمجھے، ٹھیک ہے جی، مسلمان عورتوں ہو یا عام مسلمانوں کو خطاب ہو، حدیث صحیح ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سفر کے دوران نماز کا کیا حکم ہے؟ سفر 24 گھنٹے کا ہو، 9 گھنٹے ایئرپورٹ پر ٹھہرنا ہو، فلائٹ 16 گھنٹے کی ہے، آپ سفر کے دوران ایک تو نماز کو قصر کر سکتی ہیں، ظہر، عصر اور عشاء کو 2 رکعت پڑھ لو۔ دوسرا، آپ سفر کے دوران 2 نمازوں کو جمع کر سکتی ہو، مغرب اور عشاء، ظہر اور عصر جمع کر لو، تو اچھا جی، اب یہ 2 نمازیں جمع ہو سکتی ہیں اور کوئی نہیں۔ اسی طرح جہاز کے اندر بھی آپ نماز پڑھ سکتی ہو، اگر آپ کو لگے کہ یہ نماز میری قضا ہو جائے گی تو اپنی سیٹ پر بیٹھے اشاروں سے نماز پڑھ لو۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. صدقہ جاریہ کی صورتیں درست ہے جناب.